خراب ہو جانا، نماز دے مفسدات یا مبتلات جنہاں دے نماز باطل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، ایسے کاموں کا ذکر ہو رہا ہے۔ کل اس سلسلے کے اندر ابتدائی گفتگو ہوئی سی کہ نماز دے اندر وہ چیزاں ختم ہو جان جڑیاں کہ نماز دے وچ ضروری سی، مثلا انسان کا وضو ٹوٹ جائے یا انسان کا لباس ناپاک ہو جائے، انسان کا جسم ناپاک ہو جائے، دوران نماز جس جگہ تے نماز پڑھ رہا سی وہ جگہ جڑی ناپاک ہو جائے، دوران نماز انسان کا سینہ جڑا ہے وہ قبلے تو دوسرے پاسے چلا جائے، یا دوران نماز انسان دی نیت ٹوٹ جائے، انسان نیت کر لے گا میں نماز نہیں پڑھ رہا، انہاں ساری چیزوں کے نال انسان کی نماز ختم ہو جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے۔ تکبیر تحریمہ جڑی ہے تو شروع چ اللہ اکبر کہیدا ہے، اللہ اکبر اگر کہ انسان نے جلدی دے وچ وہی کہا جڑا نماز شروع کرنے والا اللہ اکبر ہے، پھر تو نماز دے اندر داخل ہو گیا۔ اگر انہیں جلدی دے اندر اللہ اکبر کہندے رکوع چلا گیا، کیونکہ امام اگے رکوع کی تے گیا سی، انہیں کاری کی تھی، انہیں آندے آندے اللہ اکبر تے چلا گیا رکوع دے وچ، یعنی انہیں پہلی تکبیر دے بجائے دوسری تکبیر کہہ دی جڑی رکوع چ جانے والی سی، جنوں تکبیر انتقال کہندے ہیں۔ انتقال کا معنی ہے ایک رکن چوں دوسرے رکن چ جدوں بندہ جائے گا تے اللہ اکبر کہے گا، وہ کی ہوتا ہے تکبیر انتقال۔ پہلی وہی تکبیر ہے جہدے نال انسان نماز کے اندر داخل ہوتا ہے، اور کہتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ تے انسان تکبیر تحریمہ دے بجائے تکبیر انتقال کہہ کے رکوع اگر چلا گیا تو وہ دی نماز شروع ہی نہیں ہوئی۔ لہٰذا ہمیشہ دھیان رکھیے کہ جلدی دے اندر نماز نہیں کرنی ہے، تو ایک تو انسان سیدھا کھڑا اینا نہ چک جائے کہ وہ ہاتھ گوڈیاں لگ جاؤ، کچھ لوگ چکے چکے نہیں اللہ اکبر کہہ لیتے ہیں۔ علماء کرام نے فرمایا کہ سیدھا کھڑا ہو کے قیام کی حالت جو ہے کرے گا اللہ اکبر، اگر انہیں اینا تے نیواں ہوئے دیا انہیں کیا کہ وہ ہاتھ گوڈیاں تک پہنچتے سن پے تو پھر وہ قیام ہی نہیں ہوئے گا، اور تکبیر انہیں قیام دے وچ کہنی سی۔ بہرحال ارکان جڑے نا اگر وہ کوئی وچ شارٹ ہو گئے، کم ہو گئے، تب بھی نماز ٹوٹ گئی۔ اگر انہیں تکبیر تحریمہ صحیح نہیں کی، تکبیر انتقال کہہ کے رکوع چلا گیا تو وہ نماز شروع ہی نہیں ہوئی۔ اس تو علاوہ کل اسی گفتگو کی سی کہ عمل کثیر ہے جڑا، عمل کثیر جی جامعہ تعریف کی سی کہ باہر سے دیکھنے والا شخص یہ سمجھے کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھ رہا بلکہ کوئی اور کام کر رہا ہے، اے تعریف دی جامع ترین ہے، اس تو بہتر تعریف نہیں کی جا سکتی۔ دو صفحہ چل لیا انہیں، ٹھیک ہے، یا نماز دے وچ وہ اپنے بٹن بند کرتا رہا ہے، یا نماز دے وچ وہ دونوں ہاتھاں دے نال، اے ساریاں تعریفاں جڑیاں نا انہاں چ کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن اہدے چ کمی بیشی نہیں ہو سکتی کہ باہر دیکھنے والے آدمی نے سمجھا کہ نماز پڑھ رہا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، تو جب باہر دیکھنے والے نے سمجھا کہ باہر اپنی سیٹ کرتا پیا یا اپنے بٹن میلتا پیا، وہ جڑا باہر دیکھنے والے محسوس ہوا کہ فلانا کام کر رہا ہے نماز نہیں پڑھ رہا، تو یہ مطلب ہے کہ وہ عمل کثیر ہے اور اس کی نماز جڑی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ نماز دے اگلے جڑے جنہاں چیزاں دے نال نماز ٹوٹ جاتی ہے وہ کلام کرنا، نماز دی حالت دے وچ کلام کرنے کی بالکل اجازت نہیں۔ جب شروع نماز شروع ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز کی طرف لے آتا ہے، تو حدیثاں کے اندر آتا ہے کہ نماز کے اندر لوگ گل بات تھوڑی بہت کر لیتے ہوتے سن، ٹھیک ہے، اور سلام کا جواب دے چڑتے ہیں، کسی نے آن کے سلام سلام کر لینا، ٹھیک ہے، یا کوئی سیڈ جڑے ہو جائے جا اور بعض حدیثاں میں پڑھی ہوئی ہاتھ بھی ایک دوسرے نال نماز کی حالت چ ملا لینا ہے، تو کھلوتا نماز پڑھا دوسرا ہاتھ ملا لیا، لیکن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز پہ پابندی لگا دی کہ آج تو لے کے کوئی شخص نماز کے اندر نہیں بولے گا اور نماز کے اندر کسی قسم کا ایسا کلام نہیں کرے گا کہ جڑا عام الفاظ سے کیتا جاتا ہے، حتیٰ کہ نماز کے اندر اگر صفحے کو دیکھ کے قرآن شریف بھی پڑھے گا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر کو بندہ آیا نماز پڑھ رہے سن پڑھا رہے سن تو انہیں آ کے سلام کی تھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب پہلا ہوں دیکھنا سی جنہیں اتنے بیٹھ کے درس ہونا اس طرح درس کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جڑے لوگ درس سے موجود نہیں سن ہوتے انہوں نے پتا نہیں سی اس گل کا درس سے آپ نے دے چڑیا تھا کوئی نماز کی گل بات نہیں کرتی لیکن کوئی آدمی باہر تھا اس والے کا بھی ہو سکتا اس والے کا بھی ہو سکتا وہ آیا انہیں سلام تو لے آپ نے جواب نہیں دیتا انہیں باقی رسول تھی میرے سلام کا جواب اج نہیں دیتا میں کہا میں نماز پڑھنا میں نماز کی حالت سے میں نہ مشغول ہونا کہ ان کو جواب نہیں دینا تو اگوں واسطے یہ کام بھی ختم ہو چکا ہے نماز کی حالت بات چیت بات نماز کی حالت بات چیت کس قسم کی کی جا سکتی ہے تھوڑی بہت علماء کرام نے کہا کہ وہ جان بوجھ کے بولیا پھر تو وجی نماز گئی نا اگر وہ خطا ہو گئی وہ نماز بولنا تو نہیں چاہتا کوئی لفظ وہ نکل گیا خطا نکل جانا خطا مطلب یہ کوئی لفظ بولنا تو نہیں چاہتا لیکن وہ غلطی کے نال بولیا گیا یا صاحبان انہوں چیتا ہی نہیں رہا کہ میں نماز دے اندر تو کر گیا تین صورتوں کے اندر بندے کی نماز خراب ہو جاتی ہے اور دوبارہ پڑھنی پڑے گی یعنی اگر تو جان بوجھ کے بول پیا نماز سے پھر بھی نماز گئی خطان کوئی لفظ نکل گیا وہ خطا کی لفظ تھی گئی اور اگر انہوں چیتا ہی نہیں رہا کہ میں نماز دے وچ اور انہوں نے گل بات کر لی پھر بھی وہی نماز گئی یعنی عمدن خطا صحبن تینوں طریقوں کے اگر کوئی بول پوے تو وہ نماز جی ہے وہ چلی جاتی ہے نماز کے دوران کسی بندے کو نیچ آ جائے انہوں اجازت نہیں ہے کہ وہ کہے الحمدللہ ویسے نیچ آئے تو کہنا چاہیے نا الحمدللہ انہوں اجازت نہیں کہ وہ الحمدللہ کرے بعض علماء نے لکھا کہ امام بول جائے پھر سبحان اللہ بھی تو کہی دئی ہے تو اللہ اکبر بھی کہی ہے الحمدللہ اے لفظ ہے جڑا یہ اللہ کے ذکر اذکار وہ جڑے نماز کے اندر اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ یہ کہے جاتے ہیں نماز کے اندر انہوں نے کہا نماز مکروہ ہوئے گی نماز ٹوٹے گی نہیں اگر الحمدللہ تک جی تھوڑی جی پول ہے اگر کسی نے نماز دے وچ اس تو بعد الحمدللہ کہہ لیا ہے تو فقہ کی کتابیں لکھا ہے کہ یہ تھوڑی جی پول ہے لیکن اگر کسی شخص نے یرحمک اللہ کہہ دیتا مطلب میرے گواڑی نے کہتے نماز پڑھ دیا الحمدللہ کیا یا باہروں کسی نے نیچے ماری انہیں الحمدللہ کہتے میں نماز دے اندر یرحمک اللہ کہہ دیتا نماز دے جب کوئی بندہ نیچے مارے تو انہوں کی کہنا چاہیے الحمدللہ تو سننے والے جنہیں سن لیا انہوں الحمدللہ کہتے ہیں انہوں کی کہنا چاہیے یرحمک اللہ تعالیٰ نے پر رحم کرے نماز کی حالت اگر کسی نے یرحمک اللہ کہہ دیتا تو نماز ٹوٹ جائے گی الحمدللہ نیچان تے کہن دے اندر پول میں دیکھی ہے کتاباں کہ وہ نماز بچ سکتی ہے کیونکہ وہ اللہ الحمدللہ ایسی چیز ہے جی نماز کے اندر اکثر آتی ہے پڑھتے ہوئے لیکن یرحمک اللہ اگر کسی نے کیا ہے تو وہ نماز جی ہے وہ ٹوٹ جائے گی نماز کی حالت کے ہوں ہاں کرنا امام نے غلطی لگ گئی سبحان اللہ کہو اللہ اکبر کہو تو یہ کیا بہنا ایسے کہتا اٹھ گیا تھا امام تیسری رکعت تو بہنا سی انہیں ایسے کہتا بہ جا ختم ہو گئی وہی نماز یہاں اٹھنا پھر بھی نماز ختم ہو گئی انہوں وہی لفظ بولنے چاہیے نے جڑے لفظ بولے دیا نماز نہیں ٹوٹتی نماز کی حالت کے کلام دیا کئی شکل ہو سکتی ہیں نماز کے تمہیں پتا کہ دعا منگی دیا نے مختلف قسم کی دعا منگی جی معصورہ دعا نے قرآن کے اندر دعا نے حدیث کے اندر دعا نے وہ منگیاں جا سکتی ہیں لیکن فرمایا کہ نماز کی حالت میں ایسی دعا مانگنا جو دعا انسانوں سے مانگی جا سکتی ہے اس سے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے مثلا نماز کی حالت کسی نے رب جالی کے بیٹھا رہے تو انہوں نے دعا مانگ لی کہ اللہم زوجنی فلاں فلاں یا اللہ پاک میرا فلاں جگہ سے نکاح ہو جائے ہے تو دعا ہی ہے عربی چ مانگ لی ہو یا وہ یا اللہ پاک روٹی دے جی چیزاں انسانوں کو منگیاں جا سکتی ہیں ایسا چیزاں نماز کے اندر عربی دے بھی اگر دعا مانگ لی علماء کرام کہتے ہیں کہ وہ نماز فساد کا شکار ہو جائے گی اور وہ نماز جڑی ہے یہ ٹوٹ جائے گی لہٰذا انسان نماز کے اندر وہ دعاواں ہی منگنی چاہیے نا جنہیں قرآن شریف کے بھی چاہیے یا حدیث سے پاک کے اندر آئی ہے اور انسانوں کو جڑیاں چیزاں منگیاں جا سکتی ہیں نماز کے اندر اگر کوئی ایسی چیز مانگ رہی تو وہ بھی نماز ٹوٹ جائے گی نماز کے اندر کھانے پینے کی کل تھی تفصیل میں گل سن لی ہے بیرونی طور پہ ایک قطرہ پانی کا انسان پی لے باہروں آئے گا قطرہ
باہروں آیا تھا ایک ذرہ تیل کا دانا بھی کہتے ہیں اگر لگا لیا باہروں آیا وہ نماز پڑھ رہا سی تو وہ نماز ٹوٹ جائے گی. ہاں اگر پہلے تو وضو بھی انہیں کیتا لیکن پھر بھی وہ پہلے نماز شروع کرنے تو پہلے ہی موجود سی اور وہ چنے کے دانے تو گھٹ سی وہ انہیں نگل لئی تو وہ نماز جڑی ہے وہ بچ جائے گی. لیکن اگر باہروں کوئی چیز آئی گی دوران نماز میں تیل جنی بھی کھا لی ہے تو علماء کرام کہتے ہیں کہ پوری نماز جڑی ہے وہ مفسد باطل ہو جائے گی. نماز دے اندر ہسنا جڑا ہے یہ عام ہے سارے اسی نماز دے اکثر ہستے رہے. تراویح لوگ بڑے ہستے ہیں ایک دوسرے نال کھیڈا کرتے ہیں انہوں نے تراویح نماز نہیں سمجھے زیادہ. عام نماز دے اندر بھی لوگ ہس پہ بعض اوقات منڈے خاص کر نوجوان جدوں کوئی شخص بالغ ہو جاتا ہے تو نماز دے اندر سنجیدگی ضروری ہے. فرمایا کہ نماز دے اندر اگر اتنا کہ ہسیا ہے کہ انہوں خود بڑے ہس پہ تو وہ نماز ٹوٹ جاتی ہے. نماز کے اندر اس طرح ہنسا کہ اسے اپنے آپ کو ہی پتہ چل گیا کہ میں ہنس پڑا تو وہ نماز ٹوٹ جائے گی. نماز دوبارہ بنا کرنی پڑے گی. اور اگر اچا ہسیا بہت ہے کہ گوانڈی کو بھی پتہ چل گیا نال جڑا کھانا نماز پڑھ رہا ہے انہوں بھی پتہ چل گیا کہ کھا لگ گیا آواز نکل آئی تو پھر نہ صرف وہ نماز ٹوٹے گی بلکہ وضو بھی ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے جی ہوا خارج ہونے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس طرح ہسن کے نال بھی جس ہنسی انسان خود جانتا ہے کہ میں ہس پیا وہ نماز ٹوٹے گی. اور اگر اس تو اچا ہس پیا تو وہ وضو بھی ٹوٹ جائے گا. ہوں تھی اندازہ کر سکتے ہو کہ اسی لوگ جڑے نماز ہستے رہتے سن ہنسی مذاق کھیڈ نماز کے اندر چول کھانے تو اس خاک سار نے بھی لوگوں کو دیکھا ہے نماز بھی چول کھانے سن جی. نماز کے اندر ایک دوسرے کو تنگ کرنا ٹھڈے مارنے سجدے کے چک کے ادھر سٹ کے آپ سے کھڑا ہو جائے یہو جہے بڑے کام سن. یعنی کہ نماز سارا ایک مشغول ہوتا سا بڑی مشکل اللہ تعالیٰ نے یہ وقت جانا کہ لوگ سنجیدہ ہو گئے جماعت کا پتہ ہے یہ آہستہ آہستہ انسان کا شعور بیدار ہوتا ہے. تو ہسنے کے نال نماز باطل ہو جاتی ہے بھاویں دوسرا نہ بھی سنے. کچھ جدید مسائل دیکھو نماز کے علماء کرام نے کیا کہ تھوڑا موبائل بچ جائے اگر چل پے موبائل تو ان کو بند کرنے کی اجازت ہے. ایک ہاتھ نہ کٹو بند کر دو لیکن پڑھو نہ بھی کہا آیا یہ اختلاف اگر کسی نے پڑھیا خادم صاحب کا فون آیا سمجھ گیا اس گل پھر بند کیا تو کیا گل ٹھیک نہیں ہے نماز مکرو ہو جائے گی اور بعض کہتے ہیں کہ نماز خراب ہو جائے گی مفسد ہو جائے گی. تازہ ترین ایک مسئلہ جڑا میں پڑھیا اور میں اس مسئلے کے خلاف ہی پہلے چلتا رہا. کل ہی میں مسئلہ پڑھیا جامعہ بنوریا ٹاؤن کا مسئلہ ہے جڑا فتویٰ آیا ہے انہوں کا مولانا تقی عثمانی مفتی اعظم پاکستان ہے. انہوں نے کہا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دوران نماز بجلی چل جاتی ہے تو کوئی بندہ موبائل کٹ کے وہی لائٹ بال کے اتنے رکھ دیتا ہے. میں آپ ایک کام میں خود بھی کیتا ایک دو بار. میرا تمام جڑا مطالعے کی کوشش یہ تھی کہ جی بندہ ایک موبائل کٹ کے وہ بند کر کے رکھ سکتا ہے یہ موبائل لائٹ بھی بال کے رکھ سکتا ہے یہ بھی اجازت ہوئے گی. لیکن کل 20 تاریخ کا فتویٰ یہ ہے کہ موبائل بتی چلے جان سے کوئی کٹ کے بتی بال کے رکھ دینا ہے تو وہ نماز مفسد ہو جائے گی ٹوٹ جائے گی. ٹھیک ہے ایک پہلا کل تو پہلے تک میرا ذہن سے کہ اس طرح بھی نماز نہیں ٹوٹتی لیکن کل میں مسئلہ انسان کو مان لینا چاہیے. علماء نے بڑی تحقیقات کی ہوتی ہیں اور جب کسی چیز کے بارے کوئی عالم فتویٰ دے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی وہ فتوے کو قبول کر لیتا ہے. لہٰذا نواں فتویٰ پھر یہ نکلیا کہ اگر کوئی شخص نماز دے وچ موبائل کی بتی بال کے اندھیرا دور کرنے رکھے گا یہ عمل کثیر گر لو یا کوئی اور عمل گر لو فتویٰ بہرحال آ گیا کہ اس بندے کی نماز ٹوٹ جائے گی. کچھ اور مسئلے بھی انشاءاللہ بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا لطيف يا غفور.
بوالدي السلام علیکم، آپ کے سامنے حاضر ہے فاروق ریاض جی ماشاءاللہ باجماعت نماز ادا کر کے تے ہن باہر سیر کرنے واسطے آ گیا۔ بڑا پیارا بیان ہویا ساری مسجد کہ نماز کس طرح ٹوٹتی ہے، کی کیتے نے نماز ٹوٹتی ہے تے ماشاءاللہ مولوی صاحب نے بڑا زبردست بیان کیتا ہے تے انشاءاللہ تسی ساری ویڈیو دیکھو تو انہوں پتہ چلے گا کہ نماز کس طریقے نہ ٹوٹتی ہے تے ماشاءاللہ اسی ہوں سیر کر لیے تو کافی ساری پئی دی ہے تے دور دور ہے پر پئی دی تو زیادہ دوروں کھ نہیں نظر آتا پیا تے جڑا نا ٹھنڈی تیز ہوا چلتی پی ہے تے اس تو علاوہ اج سمجھ لو کہ جس طرح کنیاں نہیں پیندیاں اس طرح تو وردی پی ہے، ٹھنڈ زیادہ تے تمہیں پتا کہ موبائل کڈے دا باہر تے ٹھنڈ لگتی پی ہے تے انشاءاللہ ساڈا بیان سنو، سانو لائک کرو، شیئر کرو، سبسکرائب کرو تے انشاءاللہ مزہ آئے گا ساڈا بیان سننے دا مسجد دا کہ کس طریقے نال وضو ٹوٹتا ہے، کس طریقے نال نماز ٹوٹتی ہے تے ماشاءاللہ ہن محمد فاروق نو اجازت دو، اللہ حافظ۔